اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چھٹا سپارہ آج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہاں سے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ سورہ مائدہ کی 77 آیتیں ہو گئی ہیں۔ ہاں جی 77 ہاں جی، پہلے ان آیات کا لفظی ترجمہ سن لے اور اس کے بعد تفسیر سب کو مل گئے۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر تھے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسی ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر۔ ذالک بما عصوا، یہ لعنت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنکَرٍ، نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو، عن مُنکَرٍ برائی سے، فعلوہ جو وہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے برائی سے نہیں روکتے تھے۔ لبئس ما، البتہ بری تھی وہ چیز، كانوا يفعلون، البتہ بری تھی وہ چیز جو وہ کاروائی وہ کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں ان میں سے بہت ساروں کو، یتولون الذین کفروا، دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ آپ دیکھیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ کیا کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ لبئس ما، البتہ بری ہے، ما وہ چیز، قدمت لہم، جو انہوں نے آگے بھیجی، انفسہم، اپنے نفسوں، جو آگے بھیجی ان کے لیے، انفسہم، ان کے نفسوں نے، البتہ بری ہے وہ چیز جو آگے بھیجی ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے۔ ان سخط اللہ، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، والنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وما انزل الیہ، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی، الیہ، اس کی طرف، اس نبی کی طرف، تو متخذوہم، تو وہ نہ بناتے ان کو اولیاء دوست، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثریت ان میں سے نافرمان ہے، اکثریت ان میں سے کیا ہے، نافرمان ہے، نافرمانی کرتی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، لَتَجِدَنَّ، البتہ آپ ضرور پائیں گے، أَشَدَّ النَّاسِ، لوگوں میں سے زیادہ سخت، عداوتاً، دشمنی میں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے آمنو، جو ایمان لائے، کن کو زیادہ سخت پائیں گے، الیہود، یہود کو پائیں گے، اور والذین، اور ان لوگوں کو پائیں گے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، اور وَلَتَجِدَنَّ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے، اقربہم، ان میں سے زیادہ قریب، مودتاً، دوستی کے اعتبار سے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، الذین، ان لوگوں کو آپ پائیں گے، قالو، جنہوں نے کہا، انا نصارا، ہم نصرانی ہیں۔ ذالک بأن منہم، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں سے، قسیسین، عالم بھی ہیں ان میں سے، ورہبان، اور درویش اور پادری بھی ہیں،
وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا لفظی۔ اب اس کی تشریح سن لیں۔ دیکھیں، بنی اسرائیل کا ایک طبقہ بحیرہ کلزم کے کنارے آباد تھا۔ بحیرہ کلزم کے کنارے بنی اسرائیل کا ایک طبقہ کیا تھا؟ آباد تھا۔ اور بحیرہ کلزم کے جو کنارے شہر تھا اس کا نام ایلا تھا اس وقت۔ آج اس کا نام ایلات ہے، اور آج وہ جو شہر ہے وہ اسرائیلیوں کی بندرگاہ ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ آج اسرائیل کی وہ کیا ہے؟ بندرگاہ ہے، اور آج اس کا نام ایلات ہے، پہلے اس کا نام ایلا تھا۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کا ایک طبقہ رہتا تھا، اور ان کو وہ جو طبقہ رہتا تھا ان کا گزر بسر جو تھا وہ مچھلی تھا، یعنی ان کا جو وقت گزرتا تھا وہ مچھلی کے شکار پر گزرتا تھا۔ وہ مچھلی خود بھی کھاتے تھے اور دور دراز علاقوں میں وہ مچھلی کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو ان کا گزر بسر مچھلی کے شکار پر تھا، خود بھی کھاتے اور دور دراز علاقوں میں مچھلی کو فروخت کرتے، اور بڑے امیر لوگ تھے یہ جو بنی اسرائیل کا طبقہ یہاں پر آباد تھا۔ اس طبقے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی، زبور اتاری حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اس بنی اسرائیل کے اس طبقے پر جو ہے نبی بنا کر بھیجا۔ اب ان کے لیے یہ تھا کہ آپ شکار پورا ہفتہ کر سکتے ہیں، لیکن ہفتے کی دن اور رات جو ہے 24 گھنٹے، مطلب کہ آپ 24 گھنٹے میں جو ہے ہفتے کے دن اور رات میں آپ نے شکار آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی دن ہیں ہفتے کے وہ آپ کے لیے شکار جائز ہے۔ ہاں، اس 24 گھنٹوں میں جو ایک دن ہے ہفتے کا، اس میں یہ آپ کے لیے عبادت کے لیے مختص ہے، آپ نے اس میں عبادت کرنی ہے، آپ شکار اس میں آپ کے لیے جائز نہیں، آپ شکار نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ جو طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، اس نے کچھ ہیلے بہانے کر کے جو ہے شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ دیکھو، تم اللہ کے حکم کو ٹال رہے ہو، تم نے اللہ کا حکم ٹالا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، ہیلے بہانے کر کے شکار کر رہے ہو، اللہ کی تم پر لعنت ہو۔ اللہ کی نبی نے لعنت بھیجی کہ اللہ کی تم پر کیا ہو؟ لعنت ہو۔ اب اس لعنت کے نتیجے پر اللہ نے ان کے جوانوں کو بندر بنا دیا اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا۔ جو لعنت داؤد علیہ السلام نے کی نا، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے جوانوں کو بندر اور بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا۔ تو اسی بات کا آگے ذکر ہے۔ فرمایا لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر کفروا جو کافر تھے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر۔ اس واقعہ کا ذکر اس سورت کے آخر میں آ رہا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا تھا مختصراً کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس کے جو دوست تھے نا حواری، انہوں نے کہا، حواریوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب کو کہیں، کیا آپ کا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے اور اس دسترخوان پر پکی پکائی کھانے موجود ہو، گوشت ہو، پنیر ہو اس کے اوپر؟ کیا آپ کا رب اس پر قادر ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ایک طرف تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ قادر مطلق ہے، اور دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ کیا اللہ یہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، تم مومن ہو، مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہا کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کریں کہ ایک دسترخوان اور اس میں پکے پکائے کھانے ہو، وہ ہمارے لیے بھیجے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، نازل فرما ایک بھرا ہوا دسترخوان ہمارے اوپر۔ اب اللہ نے ان کا مطالبہ قبول کیا، لیکن دو شرطیں رکھی۔ شرطیں دو، پہلی شرط یہ رکھی کہ دسترخوان سے غریب آدمی کھائے گا، امیر نہیں کھائے گا۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ
دسترخوان پر بیٹھو گے، جتنے بھی غریب لوگ بیٹھیں گے دسترخوان کے اوپر کھانا ہے، گھر نہیں لے کے جانا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہے۔ ہاں ہر ٹائم آئے گا صبح شام آپ کے لیے دسترخوان ہر روز اترے گا۔ آپ کو جب بھی بھوک لگے گی، جتنے ٹائم آپ کھانا کھاتے ہیں اس ٹائم پر آپ کے لیے دسترخوان اترے گا، گوشت بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن غریب کھائے گا اور ذخیرہ نہیں کرے گا، گھروں میں نہیں لے کے جانا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ مطالبہ جو اللہ نے کیا تھا، 2 شرطیں جو رکھی تھی، وہ امیر غریب سارے آگے کھانے لگ گئے، اور وہ جو پلیٹیں تھی وہ بھی ساتھ لے گئے بڑی بڑی گھروں میں۔ تو اللہ کا جو شرطیں تھی وہ انہوں نے نہ مانی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر جو ہے لعنت کی گئی کہ اللہ کا جو حکم تھا، اللہ کا حکم تم نے نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، تو اس واقعے کا ذکر ہے جو آگے آخری سورت کے آخر میں آئے گا۔ فرمایا وعیسیٰ ابن مریم ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، یہ لعنت اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ فرما رہے ہم ظالم نہیں ہیں، انہوں نے خود نافرمانی کی ہے۔ وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ فرمایا کانوا لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، عن منکر، برائی سے، فعلوہ، جو وہ کرتے تھے، جو برائی بھی کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ یہ آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب کر کے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کو اپنے زبان سے روکے، اور فرمایا اگر اتنی ہمت بھی نہ ہو فإن لم یستطع فبقلبہ، تو پھر اس کو اپنے دل سے برا جانے، اور اگر دل سے بھی ایک آدمی برائی اس کے سامنے ہو رہی ہے، برائی کو دل سے برا نہیں جان رہا، تو اس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان نہیں ہے، وہ اگرچہ دعوے کرتا رہے ایمان کے، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایک دوسرے کو، اور یہ امت شروع سے جو ہے 1400 سال ہو گئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتی رہے گی۔ فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ بری تھی وہ چیز جو وہ کروائیاں کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، اب فرمایا ترا کثیرا منہم، دیکھیں آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو، یتولون الذین کفروا، دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے کفروا جو کافر ہیں۔ یہ جو یہودی تھے نا، یہ کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ دوستی کرتے تھے، اور وہ جو منافقین تھے نا، منافقین وہ بھی کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ دوستیاں کرتے تھے۔ تو اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ دیکھیں ان یہودیوں کو، ان اہل کتاب کو، کہ یہ دوستیاں کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ فرمایا ترا کثیرا منہم، دیکھیں آپ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو، یتولون الذین، یہ دوستی کرتے ہیں الذین، ان لوگوں سے کفروا جو کیا ہے؟ کافر ہے۔ فرمایا لبئس ما، البتہ بری ہے وہ چیز، قدمت لہم انفسہم، جو آگے بھیجی ان کے نفسوں نے ان کے لیے، بہت بری چیز ہے جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجی، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ رب العزت ان پر ناراض ہے، اللہ ان سے، ان یہودیوں سے کیا ہے؟ ان پر ناراض ہے اللہ۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا میں اللہ ان پر کیا ہے؟ ناراض ہے، اور وہ فی العذاب ہم خالدون، اور آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں جلتے رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اب یہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقتاً وہ مومن نہیں تھے، اور ایمان کا صرف دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے ہم مومن ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ ایمان لاتے حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر، والنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وما انزل الیہ، اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا، تو متخذوہم اولیاء، تو یہ لوگ ان کو دوست نہ بناتے ان کافروں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، ویسے دعوے ہیں۔ اور والنبی سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اگر نبی سے مراد ان کے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام، جن کا یہ دعویٰ کرتے، تو اگر فرمایا یہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تو یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے اور ان کے ساتھ دوستی کرتے، ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور اگر یہ وما انزل الیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو تورات اتری اور جو انجیل اتری ان پر، ان نبیوں پر، اس
پر بھی عمل کرتے تو یہ ان کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرتے، کیونکہ تورات میں ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے کافروں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ حقیقتاً یہ اس پر بھی عمل نہیں کرتے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، البتہ اکثریت ان میں سے کیا ہے، نافرمان ہے ان کی۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، فرمایا البتہ آپ پائیں گے ضرور، اشد الناس، لوگوں میں سے زیادہ سخت، عداوتاً، دشمنی کے لحاظ سے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کس کو پائیں گے؟ الیہود، یہود کو پائیں گے۔ اللہ فرما رہے تمہارا سب سے، مسلمانوں، تمہارا سب سے شدید ترین دشمن کون ہے؟ یہودی ہے۔ یہودی تمہارا، یہ اللہ کا فرمان ہے، سچا فرمان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارا سب سے شدید ترین دشمن کون ہے؟ یہودی۔ یہود میں دو چیزیں ہیں، ایک منصوبہ بندی ہے ان کی، اور ایک ضدی قوم ہے، ذہین اور ضدی قوم ہے دونوں۔ یہودی جو ہے وہ ذہین قوم بھی ہے اور ضدی قوم بھی ہے۔ آج بھی ان کے منصوبہ بندی کی وجہ سے امریکہ، فرانس، ہائی لینڈ، یہ ان کی جو بڑی بڑی منڈیاں ہیں نا، اس پر قبضہ اسرائیل کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلحے کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ملک ہے وہ، اسلحے کے اعتبار سے دنیا کا غالباً تیسرا ملک ہے وہ، اسرائیل۔ اور چھوٹا کتنا ہے؟ پاکستان کے 2 ضلعوں کے برابر ہے تقریباً، کتنا چھوٹا ہے، لیکن طاقت دیکھیں، منڈیوں پر اس کا قبضہ ہے اس وقت۔ عیسائی اگرچہ تعداد میں زیادہ ہے، لیکن ان منصوبہ بندیوں کے لحاظ سے وہ کمزور ہے، عیسائی یہودیوں سے تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اسی منصوبہ بندی کی وجہ سے اور اسی اسلحے کے بلبوتے پر وہ مسلمان کو ذبح کر رہا ہے۔ عراق میں دیکھ لے، فلسطین میں دیکھ لے، شام میں دیکھ لے، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمانوں کو کیا کر رہا ہے؟ ذبح کر رہا ہے۔ اور یہ جتنے بھی، اچھا اسرائیل کے ارد گرد جو ملک ہے نا، جو ملک اسرائیل کے ارد گرد جو مسلمان آباد ہیں، 12 کروڑ عوام ہے، اور اسرائیل ٹوٹل کتنے؟ 80 لاکھ ہے۔ اسرائیلی ٹوٹل کتنے ہیں؟ 80 لاکھ، اور مسلمان جو اس کے ارد گرد آباد ہے وہ کتنے ہیں؟ 12 کروڑ۔ لیکن اس مسلمان کی منصوبہ بندی نہیں ہے، مسلمان نے اسلحہ تیار ہی نہیں کیا، اور اس کی منصوبہ بندی دیکھے، اور وہ ظلم کر رہا ہے شام پر، اور یہ بیت المقدس پر، اور یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی ملک، وہ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ گونگے بنے ہیں، بہرے بنے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے۔ کیا سعودیہ، کیا مصر، کیا لبنان، کیا پاکستان، کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ دیکھ رہے ہیں تماشا۔ اور سعودیہ جو اسلام کا مرکز ہے، اس نے امریکہ کی فوجوں کو اڈے دیے ہیں اپنے، سعودیہ نے اڈے دیے ہیں۔ سعودیہ ان کے جائز اور ناجائز اخراجات برداشت کر رہا ہے، اور سعودیہ نے جو ہے امریکہ کو جو ہے اس کی فوج بٹھائی ہے اپنے ملک میں، حالانکہ سعودیہ اسلام کا مرکز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ لیکن آج مرکز اسلام جو سعودیہ ہے اس نے بٹھایا ہے، اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا کہانی۔ تو اللہ فرما رہے کہ سب سے جو بڑا دشمن ہے تمہارا وہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر والذین آمنوا، اور دوسرا تمہارا دشمن اے ایمان والو وہ کون ہے؟ اشرکوا، والذین اشرکوا، وہ لوگ ہیں جو شریک کرتے ہیں، وہ مشرکین مکہ ہو یا وہ انڈیا کے مشرک ہو، وہ تمہارا کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر دشمن ہے۔ وہ دیکھیں وہ بابری مسجد شہید کر دی، یہ مندر بھی بنا لی ہے پتہ نہیں، اور بھی مسجدیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے ہمارے مندر تھے ادھر، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اور مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا دوسرے نمبر پر تمہارا جو دشمن ہے ایمان والو، دیکھو اللہ وہ کہہ رہے ایمان والو تمہارا یہ ہے، وَلَتَجِدَنَّ، اور البتہ آپ پائیں گے ضرور، اقربہم، زیادہ قریب ان میں سے، مودتاً، دوستی کے اعتبار سے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے کہا انا نصارى، ہم نصرانی ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ ان کے بنسبت نصرانہ، عیسائی ہیں۔ یہ عیسائی عام عیسائی مراد نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے، یہ بات خوب ذہن میں رکھ لیں، یہ عام نصارہ اس سے مراد نہیں ہے، اس سے وہ نصارہ مراد ہیں جو ملک حبشہ سے 70 افراد آئے تھے، ایک پورا وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر وہ انہوں نے جب قرآن سنا، ان میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، انہوں نے جب قرآن سنا تو رونے لگ گئے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور اس وقت ملک حبشہ کا جو بادشاہ تھا
نجاشی وہ عیسائی تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور یہ 70 افراد جو یہ عیسائی تھے تو یہ بھی مسلمان ہو گئے. تو اس آیات سے وہ عیسائی مراد ہے. ٹھیک ہے. فرمایا ذالک، اس لیے کہ بأن منہم، بے شک ان میں سے قسیسین علماء بھی ہیں، ورہبانا، اور پادری اور درویش لوگ ہیں اس میں، وانہم لا یستکبرون، بے شک وہ تکبر نہیں کرتے. آگے مزید تشریح آئے گی انشاءاللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ. کل ہمارا 7واں سپارہ انشاءاللہ. ٹارگیٹ میرا عید سے پہلے 10 سپاروں کا ہے، آپ دیکھیں کامیاب.